بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی پر تفصیلی تذکرہ کیا تھا اور آپ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی جو خوشخبری دی گئی تھی اس کا بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بھی ایک ایمان افروز ویڈیو ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور مکمل ویڈیو آخر تک لازمی دیکھنی ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک اسٹوڈیو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ دوستو، حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کا نام خود اللہ جل شانہ نے تجویز فرمایا، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا، گویا دنیا میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام کا نام یحییٰ رکھا گیا، اور آپ علیہ السلام اپنی صفات میں بھی سب سے منفرد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ تھے، جنہیں اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ روایات کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا آپس میں حقیقی بہنیں تھیں۔ یوں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد ہوئے۔ عام طور پر والدہ کی خالہ کو بھی خالہ ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کثرت سے گریہ وزاری کیا کرتے، یہاں تک کہ آنسوؤں کی وجہ سے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ ابن عساکر نے روایت کیا ہے کہ ایک روز والدین ان کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ جنگل میں ایک قبر کھودے اس پر کھڑے زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ والدین نے فرمایا، بیٹے، ہم 3 دن سے تمہاری تلاش میں ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے آخرت کے حوالے سے ایسی پر اثر گفتگو کی کہ والدین رو پڑے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بے حد حلیم، رقیق القلب، پاک باز، عابد و متقی، استغنا و قناعت سے سرشار، شرم و حیا کے پیکر اور شیریں کلام تھے۔ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے، غذا بقدر ضرورت اور لباس اتنا ہوتا جو ستر پوشی کے لیے کافی ہوتا۔ انہیں جنگلوں بیابانوں سے محبت تھی، زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں گزارا جہاں درختوں کے پتے اور شہد بطور غذا تناول فرماتے، پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اون کا لباس پہنتے، جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جانوروں کے بالوں کا لباس زیب تن فرماتے تھے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس درہم و دینار تھے، نہ کوئی غلام یا باندی، کوئی مخصوص ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ جہاں رات ہو جاتی وہیں بسیرا کر لیتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنگل ہی میں وہی لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سب سے پہلے تسلیم کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں کوئی ایسا نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر ان 4 صورتوں میں آیا ہے جن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، یعنی سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ مریم اور سورہ انبیاء۔ اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے اوصاف جمیلہ کی۔ اللہ عز و جل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے یحییٰ، ہماری کتاب مضبوطی سے تھام، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، اور وہ پرہیزگار تھے، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے، اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ اور ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، اور جس دن وفات پائیں گے، اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی کم عمر ہی تھے کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کے ذریعے تورات حفظ کروا دی، اور انہیں حکم دیا کہ آسمانی کتاب کا جو علم تمہیں عطا کیا گیا ہے اس پر خود بھی عمل کریں
اور اپنی قوم کو بھی اس کا درس دیں۔ اس کے ساتھ ہی انہیں بچپن ہی میں علم و دانائی، عقل و حکمت، طہارت و پاکیزگی اور پرہیزگاری عطا فرمائی گئی، اور ان میں وہ تمام خوبیاں یکجا کر دی گئیں جو ایک نیک، پارسا اور صاحب ایمان بندے کی شان ہیں۔ گناہوں، نافرمانیوں اور سرکشی سے کوسوں دور، والدین کے فرما بردار اور مخلوق خدا کے خدمت گزار۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین ہی نہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تینوں حالتوں میں سلامتی ملی، یعنی پیدائش کے دن، موت کے دن اور یوم حشر۔ دراصل یہ تینوں مواقع کسی بھی انسان کے لیے سخت وحشت ناک ہیں۔ انسان ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی ایک نئی دنیا دیکھتا ہے جو اس کی مختصر سی تاریک دنیا سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے۔ موت کے دن اس کا واسطہ ایک اور دنیا سے پڑتا ہے، پھر جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو میدان حشر کی ہولناکیوں میں گھرا پائے گا۔ بس اس آیت میں ان تینوں مقامات اور مواقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے سلامتی کا اعلان کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 5 خاص صفات عطا فرمائی تھیں، اور سورہ آل عمران کی آیت 39 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ان 5 خاص صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتے ہیں، جن کے احوال یہ ہوں گے کہ وہ کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور دوسرے مقتدائے دین ہوں گے، اور تیسرے اپنے نفس کو لذت سے بہت روکنے والے ہوں گے، اور چوتھے نبی بھی ہوں گے، اور 5ویں اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے خلاف عادت بلا واسطہ باپ پیدا کیے گئے۔ اسی طرح اپنے نفس کو لذات سے روکنے میں سب مباح خواہشات سے بچنا شامل ہے، جیسے اچھا کھانا، اچھا پہننا، نکاح کرنا وغیرہ۔ ضبط نفس کی صفت بیان کرنے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ افضل طریقہ یہی ہے، حالانکہ احادیث سے نکاح کی فضیلت ثابت ہے۔ سو اس معاملے کی تحقیق یہ ہے کہ جس شخص کی حالت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سی ہو کہ ان پر آخرت کا خیال اس قدر غالب ہو کہ بیوی کی ضرورت محسوس کریں اور نہ ہی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کی فرصت ہو، تو ایسے شخص کے لیے یہی افضل ہے کہ شادی نہ کرے۔ اسی وجہ سے جن احادیث میں نکاح کی فضیلت آئی ہے ان میں یہ بھی قید ہے، جو آدمی نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور زوجیت کے حقوق ادا کر سکتا ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا افضل ہے، ورنہ نہیں۔ دوستو، آپ علیہ السلام کی زندگی میں 5 باتوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے، جیسا کہ حضرت حارث عشری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم فرمایا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کا حکم دو۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جسے اس کے مالک نے اپنے رقم سے خریدا، مگر غلام جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کی بجائے کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کون ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ لہٰذا یاد رکھو، جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے تو تم پر لازم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، جب تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ تمہاری طرف کر لیتا ہے، لہٰذا جب نماز پڑھو تو کسی اور طرف دھیان مت لگاؤ۔ نمبر 3، میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یوں دی ہے جیسے کسی جماعت میں ایک شخص کے پاس مشک کی پوٹلی ہو تو مشک خود بخود پوری جگہ کو مہکا دے گی۔ بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ معطر، مقبول اور پسندیدہ ہے۔ نمبر 4، میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص کو دشمنوں نے اچانک آ دبوچا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر قتل کرنے کے لیے چلے جا رہے ہوں۔ اس نا امیدی کی حالت میں وہ کہے گا، کیا میرا پورا مال لے کر میری جان بخشی ہو سکتی ہے؟
اور اسبات میں جواب پا کر جان کے بدلے ساری دولت قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ پانچواں حکم یہ ہے کہ دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کے تعاقب میں ہو، وہ شخص بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہو جائے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے آپ علیہ السلام کی وفات کی، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں جو یہود و نصارہ کی کتب سے لیے گئے ہیں۔ تاہم مفسرین کی اکثریت نے جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ لوقا کی انجیل سمیت یہود و نصارہ کی کئی کتب میں درج ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیہ کا بادشاہ ہیرود ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلیپ کی بیوی ہیرودیاس کو بغیر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، انہوں نے بادشاہ کی ان فاحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تاہم بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی اور نیک و پارسا انسان ہیں، نیز عوام میں بڑی عزت ہے، لیکن بادشاہ کی داشتہ ہیرودیاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے اور اپنے جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی۔ چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کی جان کے درپے ہو گئی۔ اسی اثناء میں بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں محل میں رقص و موسیقی کی محفل جمی، جس میں ہیرودیاس کی جوان سال خوبصورت بیٹی نے رقص کے ہیجان خیز تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا، مانگ کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، وہ تو پہلے ہی ایسے موقع کی طاق میں تھی، لہٰذا بیٹی سے کہا یحییٰ کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر غمگین تو ہوا، مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے فوراً قید خانے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں سجا کر محبوبہ کی رقاصہ بیٹی کی نظر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد بنی امیہ کے حال میں آپ علیہ السلام کا سر مبارک دفن ہے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دوران تعمیر یہاں ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور صندوق پر تحریر ہے، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بن زکریا علیہ السلام کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے، یوں لگتا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں۔ دوستو، یہ تھے حالات و واقعات حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی اور آپ علیہ السلام کی وفات سے متعلق جو آپ کی نظر کیے گئے۔ ہماری اگلی ویڈیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات کے حوالے سے ہوگی، جو قصص الانبیاء کے سلسلے کی آخری ویڈیو ہوگی۔ اس ویڈیو کو بھی آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ جانے سے پہلے ہماری آج کی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست راؤ قمر رضوان کو اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔